محمد ہادی. محمد ہادی. جی محمد ہادی، آپ کا پہلا سوال ہے، صحابہ کی عظمت پر کوئی حدیث مبارکہ سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. عربی کے اندر اس کا مطلب بھی سنا دیں. الصحابی کالنجوم جی بِأَيِّهِمْ بِأَيِّهِمُ اقتدوا. ٹھیک ہے. اقتدیتم اہتدیتم. سوال نمبر 2، قرآن پاک کی کتنی آیات اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر موجود ہے؟ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات میں ختم نبوت کا ذکر ہے اور تقریباً 200 احادیث کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے. جی بالکل درست، ماشاءاللہ، صحیح بات. لباس کے سنن اور آداب بتائیں. لباس پہننے سے پہلے لباس پہننے کی دعا پڑھنی چاہیے. نیا لباس پہننے سے پہلے بھی دعا پڑھنی چاہیے. لباس کو جھاڑ کر پہننا چاہیے تاکہ اندر کوئی موذی کیڑا نہ ہو. مکمل نہیں ہوا جواب ابھی. خاص مہمان کے آنے پر عمدہ لباس پہنے. مزید بھی ہے. جی تیسرے سوال کا وقت ختم ہو گیا ہے، آگے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مذاق فرمایا کرتے تھے، کوئی ایک واقعہ خوشطبی سے متعلق بیان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مذاق فرمایا کرتے تھے لیکن مذاق میں بھی سچی باتیں ہوتی تھیں. ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ اونٹ پر سوار کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. تو صحابی نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ تو میرا وزن ہی سہ پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں؟ دوسری جگہ ایک بڑھیا خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے میرے لیے دعا کر دے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا عورت روتے روتے چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، سب عورتیں جوان ہو کے جنت میں جائیں گی. ماشاءاللہ، بہت خوب. بیت رضوان کب، کہاں اور کیوں لی گئی؟ سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی شہادت کی جھوٹی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی. اسے بیت رضوان کہتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب. سوال نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کن چیزوں کی ضمانت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنت اور اپنی رضا کی ضمانت دی ہے. جی بہت خوب. سوال نمبر 7 ہے، صحابہ کرام کی عظمت پر قرآن مجید کی 3 آیات سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ترجمہ: محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو ان کے صحابی ہیں وہ آپس میں نرم دل اور کفار پر سخت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وکلا وعد اللہ الحسنى، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے. جی بالکل درست جواب، ماشاءاللہ. سارے مل کے کہتے ہیں ماشاءاللہ. جی سوال نمبر 8 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا نام یہ ہے: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زید، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت جعفر. جی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 نام رہ گئے. عباس بن علی، حضرت عباس بن علی اور محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ. ماشاءاللہ، بہت خوب. حضرت علی کے بیٹوں کے نام عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی. جی سوال نمبر 9 آپ کا ہے، کیا اہل بیت رسول نے اپنے بچوں کے نام
صحابہ کرام کے نام پر رکھے ہیں؟ چند مثالیں پیش کریں۔ جی ہاں، اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے نام پہ رکھے ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین کے نام پر، جیسے کہ حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ حضرت عثمان رکھے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت امام حسن نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عمر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اہل تشیع اپنا چوتھا امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام عمر عثمان رکھے۔ امام موسیٰ کاظم جنہیں شیعہ اپنا 7واں امام بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عائشہ رکھے۔ امام علی رضا جنہیں شیعہ اپنا 7واں امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ امام جعفر صادق جنہیں شیعہ اپنا 5واں امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ اس سے معلوم ہوا حضرات صحابہ و اہل بیت عظام میں پیار، محبت، احترام تھا۔ دشمنی تو دشمنوں نے بنائی اور بتائی۔ سوال نمبر 10، حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث میں صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیا وہ بھی اگر کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تو اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان کا جو عمل ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ اگر تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر۔ جی آگے چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر حضرت زید کا نام آیا ہے۔ جی بالکل درست جواب، ماشاءاللہ، سارے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سادہ لباس پہننا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کرتا تھا، جمعے کے دن داڑھی دار سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جس کے اندر خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور کچھ صحابی بھی شامل ہیں۔ دوبارہ ذرا جواب دیں اس کا، اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وغیرہ شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 14 ہے، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام رسولوں تک لے کر آتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو بادلوں اور بارشوں کے نظام پر بارشوں کا نظام کے حوالے ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جانداروں کی جان روح قبض کرتے ہیں۔ جی بالکل درست جواب، ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی محبت کیوں ضروری ہے؟ سوال دوبارہ سن لیں، صحابہ کرام کی محبت کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کرام کی محبت اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی دوست تھے، اور انہوں نے اسلام کو وحی کو اترتے دیکھا۔ جی ملتا جلتا جواب ہے، نمبر دیکھیں آپ۔ جی محمد ہادی، آپ کے 15 سوال پورے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب سنایا۔ محمد ہادی کے لیے ایک بار ماشاءاللہ کہہ دیجیے۔